شکر خدا دا لوگو کریے شکر خدا دا لوگو جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پاکے سانو سیدھے رستے پاکے اہل حدیث بنایا ہے۔ جس دنیا کے مرضی بڑے سے بڑے کو لے کر آ، صرف 5 منٹ کے اندر میں اس سے یہ ثابت کروا کر اٹھوں گا، وہ خود کہے گا کہ آپ کی ولادت، آپ کا وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ تو ذرا آنا۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس انداز میں پڑھنے کے گفتگو ضروری ہے۔ ہم مسئلے کے اہل حدیث کی طرف سے تشریف لائے ہیں اور یہ ہماری مناظرے کی شرائط ہیں۔ دوران گفتگو فریقین میں سے کوئی بھی کسی کی بات نہیں کاٹے گا۔ جب تک پیش کردہ دلیل کا جواب نہ دیا جائے تو آگے چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ویڈیو بھی بنائی جائے گی اور اگر دوران گفتگو کسی ساتھی نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو وہ شکست تسلیم کی جائے گی۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی احمد اللہ۔ ہم یہ دونوں فریق مل کر بیٹھے ہیں میراج شریف کے موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے۔ فریق مخالف بھائی نے اپنی شرائط پڑھ کے سنا دی۔ ہم مسئلے کے اہل سنت و جماعت کی طرف سے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی جو بات اس سے یہ ہے کہ آپ کی طرف سے انکار میلاد پر پہلے قرآن پاک سے گفتگو ہوتی ہے، اس کا جواب ہم دیں گے۔ اس کے بعد حدیث پاک سے میلاد کے ناجائز ہونے پر دلیل ہوتی ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ تیسری بات ہوتی ہے اقوال صحابہ سے دلیل، اس کے بعد اجماع امت سے انکار یا انکار میلاد پر دلیل پیش کرنی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے اندر جو ہمیں سب سے پہلی بیس چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ میلاد کے حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو، یا آپ کے نزدیک کیا ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ پھر اس پر آپ نے اپنے دلائل قرآن کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ اول چیز ہے سب سے پہلے قرآن پاک، تو جب تک قرآن پاک ہے ہم اس کے اردو میں دوسری طرف ہم رجوع نہیں کریں گے۔ اگر قرآن سے ہمیں اس مسئلے کا حل نہ نکلا تو پھر ہم دوسری طرف رجوع کریں گے۔ وہ دونوں فریقوں میں سے قرآن کے بعد حدیث کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور صحابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے میرے بھائی، آپ کا نام شریف کیا ہے؟ میں اس بات کو ظاہر کروں گا، میرا نام ابراز شہید ہے۔ آپ نے یہ جو 4 کا ذکر کیا، میں نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ ہم اس ترتیب کے پتہ نہیں دیں۔ میں اپنا مقصد، اپنا موقف بیان کروں گا کہ میلاد کی شریعت کیا ہے۔ جو میں اپنا موقف بیان کروں گا اس کے میں دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں دوں گا۔ اگر اجماع یہ تو عقل بھی خلاف ہے، اگر اجماع سب سے آخر میں رکھے، اگر اجماع ہے تو ہم ادھر اختلاف کیوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ادھر کیا لینے بیٹھے۔ تو میں اس بات کو یاد رکھوں کہ میں اپنی ٹرم کے اندر جو بات بیان کروں گا، جو میں اپنا موقف بیان کروں گا ہمارے نزدیک میلاد کی شریعت یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ پھر سیم سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ کے نزدیک میلاد کی شریعت کیا ہے اور اس کے دلیل کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا وہ بات؟ تو 5 منٹ میرے خیال ٹائم رکھتے ہیں، 3 منٹ رکھ لیں گے، اسلام سمجھ مناسب نہیں۔ 5 منٹ کر لو، 5 منٹ کر لو۔ اور یہ بھی طے کر لینا کہ کتنی سردی ہو، کیونکہ اس طرح 5 چڑھ کے رکھ لیں گے، کتنی کر لیں گے۔ بات تو ایک ہی ہو جائے نہیں، اس طرح ایک نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا بات کسی طرف جو ہے نا لگ جائے، بات واضح ہو جائے کہ لوگوں کو جو ہے نا حق کی سمجھ آ جائے۔ آپ میں اپنی بات بھی اب شروع کرتا ہوں۔ 5 منٹ یا آپ اس سے کم کرنا چاہتے ہیں، زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں، تو 5 کرنے ہوں، کم از کم 5 منٹ۔
یعنی 5 منٹ سے اگر میری بات پہلے مکمل ہوتی ہے آپ کی تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اور اسی طرح نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہمارے اس دین کے اندر وہ نیا کام ایجاد کیا جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے, اس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے, وہ مردود ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ دین اس چیز کا نام ہے جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر ہے. دین اس چیز کا نام ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. ہر وہ کام جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے, قرآن و سنت کے بعد آیا دین میں داخل کیا ہے تو وہ کیا ہے, وہ بدعت ہے. تو ہمارے نزدیک میلاد منانا مروجہ طریقے کے مطابق, مروجہ میرے الفاظ میں غور کیجیے, مروجہ طریقے کے مطابق میلاد منانا یہ بدعت ہے. اب آپ کہیں گے آپ نے یہ جو بات کی کہ بدعت ہے, پاکستان کی اتنی 95% آبادی میلاد مناتی ہے تو وہ سارے غلط ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا دیکھیے ہم نے پہلے جو اصول نکالا قرآن و حدیث سے وہ کیا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. اب شیخ نجیف حنفی مصر کے عالم ہیں, مصر کے مفتی ہیں, ان کی کتاب احسن الکلام فیما یتعلق بالسنۃ والبدعۃ من الاحکام, ان کے عالم ہیں, حنفی عالم ہیں, مصر کے مفتی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میلاد کو 361 ہجری میں ایک فاطمی خلیفہ المعز لدین اللہ نے سب سے پہلے اس کام کو ایجاد کیا تھا. اب حنفی عالم کی تصریح کے مطابق, وضاحت کے مطابق 4 صدیوں کے بعد, 400 سال کے بعد, 400 سال کے بعد جو کام ایجاد ہوا ہے وہ کس طرح دین ہو سکتا ہے؟ ایک بات, وہ کام جو 4 صدیوں کے بعد ان کے عالم کے مطابق 4 صدیوں کے بعد میلاد ایجاد ہوا ہے, اس کا تعلق دین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں, ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. لوگوں ایک دن کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واعظ کیا, درس دیا, ایسا درس دیا جس سے آنکھیں بہہ پڑی, دل ڈر گئے. قلنا یا رسول اللہ ان هذه لموعظۃ مودع, اللہ کے رسول یہ تو کسی الوداع کہنے والے کا یہ انداز لگتا ہے, اس کی نصیحت ہوتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح کوئی انسان الوداعی تقریر کرتا ہے, الوداعی باتیں کرتا ہے تو وہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول آپ کی باتیں تو اس طرح کی تھی, اور اسے ہمارے مسلک کا, اس سے بھی ہمارا مسلک سچا ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا. اللہ کے رسول آپ ہمیں الوداع کہنے والے ہیں. سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی, اللہ کے رسول آپ تو اس طرح کا آپ نے آج واعظ کیا, اس طرح لگتا ہے جس طرح کسی الوداع کہنے والے کا واعظ ہے. تو اللہ کے رسول فماذا تعهد الینا, آپ میں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ نے جب چلے جانے سے دنیا سے آپ میں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو کائنات کے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لوگوں قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها, لوگوں میں تمہیں ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں, تمہیں میں ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے روشنی کی طرح واضح ہے, جس کی راتیں بھی واضح ہیں. مراد کیا ہے کہ مخفی چھوٹے چھوٹے معاملات میں نے تمہیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے. اگر یہ
کام اتنا اہم ہوتا، یہ سنت ہوتی، یہ فرض ہوتا، تو نبی کائنات علیہ السلام یہ جو فرما کے گئے ہیں کہ میں تمہیں ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، تو آپ نے یہ بات نہیں شاید فرماتے. ایک حدیث. دوسری حدیث سنن نبی داؤد کی روایت موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات چلے میں اپنی بات پر عمل کرتا ہوں، لیکن میں یہ دلیل اگلی طرح میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا موقع واضح کر دیا کہ ہمارے نزدیک میلاد کی شرعی حیثیت یہ ہے، قرآن و سنت سے میں نے اس کا اس بات کیا اور آپ کے حنفی عالم کی تصریح بھی پیش کی. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے اور آپ اسے کیا سمجھتے ہیں، اس کے کیا دلیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ میلاد شریف کے انکار پر، میلاد شریف کے ناجائز ہونے پر آپ نے قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں. ایک بات آپ نے جو کہی کہ یہ پاکستان کی 95% یا آبادی یہ میلاد شریف مناتی ہے، پاکستان کی 95% آبادی میلاد مناتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کام کو میری امت اچھا جانے، وہ کام اچھا ہے. آپ 95% کی بات کرتے ہیں، یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کی امت کی اکثریت تقریباً 100% ہی اس کو اچھا سمجھتی ہے. اگلی بات سنتے پہلے خود آپ نے بتایا کہ 95%، میں نے 95% کا جواب دیا. اب اگلی بات میں قرآن پاک سے جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کے ملنے پر خوب ذکر کرو، اس کا چرچا کرو. آپ نے کہا کہ میلاد کی شرعی حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہم میلاد کو فرض واجب نہیں کہتے، ہم میلاد کو اچھا عمل کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے. اب باقی وہی طریقہ کہ آپ نے کہا مروجہ طریقے کے مطابق. ہمارا مروجہ طریقہ میلاد شریف منانے کا یہ ہے کہ ہم میلاد کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں، دوست احباب کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرتے ہیں کسی عالم دین کا کہ وہ تشریف لا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ علیہ السلام کے فضائل، رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اور رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ کے متعلق لوگوں کو بتائیں. ہماری میلاد کی محافل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم میلاد شریف السلام کی عظمت و شان، سرکار کے فضائل، سرکار کی محبت اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کو کہتے ہیں. اور اب قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب ذکر کرو. اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات والا صفات کیا اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ محبوب فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوشی کرو. اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کی ذات اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ تو تیسری قرآن کریم کی آیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو جب حضور علیہ السلام سارے جہانوں کی رحمت ہے تو ہم اس عظیم رحمت کے ملنے پر، اس عظیم نعمت کے ملنے پر ہم خوشی کا اظہار، اور جو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کے ملنے پر خوب چرچا کرو، اس کا ذکر کرو. ہم اس کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ہم میلاد کی محفل منعقد کر کے اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا میلاد شریف بیان کرتے ہیں. اب رہی یہ بات کہ صحابہ نے ایسا عمل کیا کہ نہیں کیا. ابھی ہم قرآن کے اندر تھے کہ ہم نے قرآن سے اس چیز کو بیان کرنا ہے. میں نے اپنا مسلک بالکل واضح کر دیا کہ ہمارے نزدیک یہ فرض واجب نہیں، اور نہ تم یہ کہتے کہ یہ میلاد فرض یا واجب ہے کہ جس پہ اتنی بات ہم پاس آؤ. لیکن ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے اس معاملے میں کیسے ہاں ہمارے نزدیک مستحب ہے، لیکن ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی مستحب عمل کو بلا وجہ ناجائز کہے گا، اس کو حرام کہے گا، اس کو قرآن سے دلیل پیش کرنی پڑے گی. اب یہ جو طریقہ ہمارا ہے کہ ہم محفل میلاد میں حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ میں اگلی طرح میں بات ضرور پیش کروں گا، حدیث سے ثابت کروں گا اور اس سے ثابت کروں گا کہ نبی پاک کی موجودگی میں ہوا، صحابہ نے کیا، لیکن حضور نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. تو اب پہلی بات کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اللہ کی رحمت ہے، تو ہم اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت ملنے پر ہم اس کا چرچا یوں کرتے ہیں اور اس خوشی کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. اب کیا صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہم میلاد کی محفل میں نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، حضور کے اسوہ حسنہ کو بیان کرتے ہیں.
یہ صحابہ نے بھی کیا۔ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور سے ملنے کے لیے انتظار میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے باتیں شروع ہوں گی۔ ایک صحابی نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، ایک نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، ایک نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ایک نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر انبیاء کے فضائل ہی بیان کر رہے تھے۔ ہم بھی مسجد میں بیٹھ کر جب محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں ہو، ہمارا عنوان اور ہمارا طریقہ حضور کے فضائل بیان کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام سنتے رہے ان کی باتوں کو، لیکن حضور نے آ کے ان کو ٹوکا نہیں۔ جب صحابہ خاموش ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارے کلام کو سنا اور تمہارے تعجب کرنے کو بھی میں نے سنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نبی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن علاوہ انا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کو حضور نے خود کیا ہے کہ حضور نے صحابہ کی مجلس میں آ کر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مجلس منعقد نہ کرو، یہ نجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام خود اس میں تشریف لے ہے۔ اب آپ نے اپنے مسئلے کو کہ یہ جو ہمارا منفردہ طریقہ ہے میلاد کی محفل کرنا، حضور کے اوصاف بیان کرنا، حضور کے فضائل بیان کرنا، کیا یہ ہمارا منفردہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا عمل نہ کیا، حضور کے صحابہ نے نہ کیا۔ آپ نے دلیل قرآن پاک سے دی ہے۔ میں نے سب سے پہلے قرآن کی 3 آیات پڑھی ہیں۔ ہاں جی، سب سے پہلے محترم نے بات کی کہ ہمارے نزدیک یہ میلاد جو ہے یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ یہ اپنے 1400 سال کے علماء کو ایک طرف کر دیں، 1400 سال کے علماء کو ایک طرف کر دیں۔ ان کو یہ ہی نہیں پتہ کہ ہمارے مسلک میں میلاد کو ہمارے بڑے علماء نے کیا کہا ہے، مجدد الفسان، سارے ان کو اپنی امام مانتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ کیمرہ مارنا چاہیے تو کیمرہ مار سکتے ہیں۔ وہ ادھر میں کیا لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں مکتوبات کے اندر، وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں زندہ ہوتے، معلوم ہوا کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ حیات نبی کے قائل نہ تھے، اور یہ میلاد کی مجلس اور اجتماعات منعقد ہوتے دیکھتے تو کیا اس بدعت پر راضی ہوتے؟ کس پر راضی ہوتے؟ اس بدعت پر، اس یہ ذرا کیمرہ زوم کر کے مارے ذرا، یہ مجدد الفسانی، یہ نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے یہ کیمرہ جناب قریب کر کے نہیں بلکہ آپ اور کے آئینے سے اس پہ نقل اتاریں، لیکن پہلے قرآن سے آپ اپنا مسئلہ قرآن سے بیان کریں۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں میں اس کا جواب نہ دوں، آپ قرآن سے دیں۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث رسول پڑھی ہے، آپ کو جواب صحابہ کا عمل پڑھا ہے، صحابہ کا عمل پڑھا ہے۔ مسلم نے بنایا، اگر یہ مستحب ہوتا، اگر یہ اچھا کام ہوتا تو میرے نبی کو نعوذ باللہ علم نہیں تھا، میرے اگر نبی یہ اچھا کام ہوتا سیرت نبی کام کرنی، حضور نے کیوں نہ کی؟ حضور نے کیوں نہ کی؟ حضور نے کیوں نہ کی؟ رحمت للعالمین کانفرنس حضور نے کہاں اشتہار چلوائے، حضور نے کہاں پہ لیٹنگ لگوائی، کہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا، کہاں پہ کیا؟ آپ بیان کریں، آپ ثابت کریں۔ ہزاروں کو سجاتے ہیں، میرے نبی سے فرمایا اب میں نے حدیث سے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا میلاد، میں نے اس بھائی نے بتایا تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو کبھی بھی نہیں منا سکتے، ہم آپ کو کبھی نہیں منا سکتے، کیا آپ حق پر ہیں؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائی فرقہ پرست ہے، یہ جان لیں کہ فرقہ پرست ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کا کیا کہتے ہیں؟ مجھے بولنے نہیں دے رہے، مجھے بولنے نہیں دے رہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ یار یہ دیکھو میں طالب علم ہوں، یہ دیکھیں مجھے بولنے نہیں دے رہے، یہ مجھے بولنے نہیں دے رہے۔ میں نے قرآن پیش کیا، دوسری دے رہے تھے تو آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ قرآن حدیث کا لڑائی کرانی ہے، نہیں میری بات لڑائی کرانی ہے، آپ نے ہمیں بولنے کیا کر دیا۔ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ آپ نے مناظرے میں دیکھا ہے کہ قاری صدیق صاحب نام تھا ان کا غالباً، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا تعلق مسلک احناف سے ہے۔ انہوں نے ہمیں بلایا ہمارے دوست کے ذریعے
کہ ہمارے مسجد کے قاری صاحب ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ 5 منٹ میں میرے سامنے کوئی اہل حدیث لے کے آئیں، میں 5 منٹ کے اندر اندر جو ہے اس سے یہ اس کے منہ سے نہ نکلواؤں کہ قرآن و سنت سے جو ہے یہ میلاد منانا ثابت ہے، تو میں اپنی مسجد میں اعلان کروں گا، اپنی مسجد میں یہ اعلان کروں گا کہ میلاد منانا ثابت ہے، آپ اس کو منائیں۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم بھائی نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم بھائی کے پاس حاضر ہوئے، نہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور نہ ہی ہم مناظرے کی تیاری کر کے آئے تھے، صرف اور صرف ان قاری صاحب سے جنہوں نے غالباً کریم کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بقول ان کے کہ وہ بخاری پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں حنفیوں کے، بقول ان کے، انہیں جب ہم نے ان سے رابطہ کیا، ہم ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس طرح کریں کہ ہماری فلاں دوسری مسجد ہے ادھر آ جائیں، ادھر ہماری میٹنگ ہے کچھ، تو میٹنگ سے فارغ ہو کے پھر آپ سے بات کر رہے ہیں۔ جب ہم اس مسجد میں گئے تو ادھر 4 ان کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے بات کریں، تو میں نے اسی وقت کہا کہ آپ میں سے جو بات کرنا چاہتا ہے کریں، انشاءاللہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کی تیاری کے ساتھ اور مناظرے کے ساتھ نہیں آئے تھے، لیکن ادھر بات ہوگی تو الحمدللہ ہم نے قرآن و سنت سے اس میلاد کا بطلان واضح کیا ہے، اور ہم جب قرآن پڑھنے لگتے تو وہ شور کرتے، اور ہماری بات کا جب ہم جواب دینے لگتے ان کی بات کا تو وہ اس کا انکار کرتے۔ آپ نے مناظرے میں دیکھا ہے، تو اب یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ مجھے یہ وہم تھا، ڈاؤٹ تھا کہ میلاد منانا جائز ہے نہیں ہے، قرآن سنت میں ہے یا نہیں ہے، اسی حوالے سے ادھر سارے کہتے تھے ہے، میرا کزن عالم کا کورس کارڈ ہے، وہ کہتا تھا بھائی نہیں ہے، میں تجھے حدیثوں سے بتاؤں گا، میرے دوست آئیں گے تیرا ڈاؤٹ کلیئر ہوگا، اور بھائی آئے ہیں، بھائی کی مہربانی ہے بہت بہت۔ بھائی نے قرآن و حدیث سے میں مجھے بتایا ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا میلاد منانا، ٹھیک ہے، نبی پاک نے اپنی حیات میں اگر کوئی کام جو کیا ہے وہ کرو، وہ سنت ہے، اگر وہ نہیں ہوا تو وہ کام ہے ہی نہیں ہے، ہم نے خود سے ایڈ کیا ہے، اور جو خود سے ایڈ ہو جائے ظاہر سی بات ہے وہ گناہ کا کام ہے۔ بھائی کی بہت بہت مہربانی ہے، میری اصلاح کی ہے، وضاحت ہو گیا ہے، میرا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہے، شکریہ۔ شکر خدا دا لوگو کریے، شکر خدا دا لوگو جن ساڈا نصیب جگایا ہے، سانو سیدھے رستے پا کے، سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے۔